رمضان اور قرآن کے حوالہ سے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس حوالے سے کیا کہا جائے، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان شریف اور قرآن شریف کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ جب میں اور آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خالق کائنات نے رمضان الکریم کے حوالے سے جب قرآن کریم میں آیات کا نزول فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ رمضان اس لیے عطا ہوا کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اب دیکھنا ہے کہ قرآن کس لیے عطا کیا گیا، تو میں نے تعلق عرض کرنا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق بڑا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو آغاز سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور یہ قرآن جیسے رمضان ہدایت کے لیے آیا ہے اسی طرح قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ رمضان اگر متقی بنانے آیا ہے تو قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت بن کر تشریف لایا ہے۔ یہ ایک تعلق بیان کیا گیا۔ اب دوسرا تعلق ناظرین رمضان اور قرآن کا یہ ہے کہ اگر رمضان اور قرآن ہدایت عطا فرمانے آئے ہیں اور متقی بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں تو اسی طرح رمضان اور قرآن یہ شفاعت فرمانے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر حضور سید عالم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو رمضان اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور عرض کرے گا پروردگار عالم، اس بندے نے دن بھر روزہ رکھ کے میری عزت و تکریم کا حق ادا کیا اور میری دیکھ بھال اس نے بڑے اچھے طریقے سے کی، یعنی روزے کے جو آداب ہوتے ہیں اور جو حکامات ہوتے ہیں اس کے پیش نظر مجھ سے نبھا کیا۔ اللہ میں تیرے حضور یہ التجا کرتا ہوں کہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ تو روز قیامت رمضان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی جس نے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ کے حضور شفاعت کرے گا اس بندے کی جس نے ماہ رمضان کریم کی طرح جس طرح روزوں کا ادب احترام کیا اسی طرح قرآن کا ادب بھی اور احترام بھی کیا اور اس کے احکامات کو بجا لانے کی وہ سعادت پائی۔ وہ بھی عرض کرے گا پروردگار، اس کے دن جہاں یہ روزے کے ساتھ گزارتا تھا وہاں پر تلاوت قرآن پاک سے اپنے دن کو مزین کیا کرتا تھا، اور جہاں پر یہ راتوں کو اٹھ کر نوافل کی کثرت ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرتا تھا وہاں پر یہ قرآن کی تلاوت میں بھی شب زندہ داری کیا کرتا تھا۔ تو اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے تو سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں رمضان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا وہاں پر قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور تعلق جو رمضان اور قرآن کا ہے وہ میں ہدیہ ناظرین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہدایت دینے آئے ہیں، متقی بنانے آئے ہیں، اور پھر یہ سفارش فرمانے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رمضان بھی اور قرآن بھی یہ دونوں شفائیں بھی عطا فرمانے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی ہی ایک آیت کریمہ میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا بھی بنا کر رحمت بھی بنا کر، کن کے لیے؟ جو مومن ہے۔ مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب ذرا قرآن کا سنا تو اب ذرا رمضان کے والے سے سنیے۔ سید عالم علیہ السلام طبرانی شریف کی غالباً حدیث شریف ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، سرکار فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی کہ روزہ ایک شفا بھی ہے۔ جی فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ جہاں قرآن شفا دینے آیا ہے وہاں پر رمضان بھی شفائیں عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ 3 تعلق میں نے بیان کر دیے، میں 4 یاران مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے چوتھا تعلق عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔
جس طرح قرآن و رمضان ہدایت دینے تشریف لائے، متقی بنانے تشریف لے آئے، بلکہ 4 تو ہو چکے، میں پنجتن پاک کی نسبت کا اظہار بھی کر دوں، ہدایت دینے آئے، متقی بنانے آئے، اللہ اکبر۔ نشاہی صاحب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ تحفہ ہدیہ ناظرین اور سامعین کرنا چاہوں گا۔ ناظرین مکرم، وہ حضرات تنہائی میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچنے کی کوشش کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے جی، اور رمضان اس لیے عطا کیا گیا کہ یہ لوگوں کو متقی بناتا ہے جی۔ تو قرآن و رمضان ہدایت دینے تشریف لائے، متقی بنانے تشریف لائے، سفارش کرنے کے لیے ہے، شفا عطا کرنے کے لیے ہے، اور 5واں تعلق رمضان اور قرآن کا یہ گہرا تعلق ہے کہ رمضان سے بھی قرب الہی میسر آتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی قرب الہی میسر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک یہاں پر میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ 2 روایت ہے، یعنی ایک میں یہ ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، یعنی تقرب الہی کا بہترین جو حل ہے وہ ایک روزہ ہے، سبحان وہ ماہ رمضان الکریم ہے۔ اچھا، رمضان قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 11 مہینوں میں قرب الہی کی جو منزلیں ایک صوفی طے نہیں کر پاتا وہ ایک ماہ رمضان میں طے کر لیتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ قرب الہی کی سبحان یہ ماہ رمضان الکریم ہے، اس کا 5واں تعلق قرآن کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا ایک زینہ ہی نہیں بلکہ یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کا خاص وظیفہ ہے سبحان اللہ، اور خاص مہینہ ہے۔ اب قرآن کریم یہ بھی قرب الہی کو حاصل کرنے کا کیا خوبصورت حال ہے، وہ کیسے ہے؟ یہاں پر بھی سیدنا فرید بن مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرکار فرید پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں اللہ، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں، اور فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ 5 تعلق ہیں قرآن اور رمضان کے۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، رمضان بھی ہدایت دیتا ہے، قرآن بھی متقی بناتا ہے، رمضان بھی متقی بناتا ہے، قرآن بھی شفاعت فرماتا ہے، رمضان بھی شفاعت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن بھی شفا دیتا ہے، رمضان بھی شفا دیتا ہے، اور قرآن بھی قرب الہی تک پہنچاتا ہے، رمضان بھی قرب الہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔